السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو تمہارے پہلے گزر چکا، جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں بات کی تھی، کہ سورج اور چاند کی بات، پھر سمندر کی بات، کشتیوں کی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ان کے سامنے رکھی تھی۔ اب ساری باتیں کرنے کے بعد تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرو قیامت والے دن، ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے، یعنی اس کے بارے میں مفسرین نے کئی معنی کیے۔ ایک معنی یہ کیا کہ وہ نعمتیں جو تمہیں پہلے دی گئیں اور جو تمہیں آگے دی جائیں گی ان کی وجہ سے، یا وہ سزائیں جو اس دنیا میں مل چکی قوموں کو، تم سے پہلی والی کو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے ان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرو، تمہارے پاس یہ ساری باتیں موجود ہیں، تم ساری بات دیکھ چکے ہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی آیات میں سے جب بھی کوئی آیت آئی، جب بھی کوئی نشانی ان کے سامنے پیش کی گئی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے دعوت دیتے رہیں، لیکن اگر یہ آپ کا انکار کریں تو یہ انکار ان کی سرزش میں شامل ہو چکا ہے، ان کی طبیعت میں شامل ہو چکا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی نشانی ان کے سامنے پیش کر دو، یہ فوراً اس کا اعراض کر دیتے ہیں، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا۔ قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، یعنی ایمان والے ان سے کہتے تھے بھائی اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کو بھی تو دو۔ تو وہ ان سے کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلائیں ان کو جبکہ اللہ تو ان کو کھلا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور یہ لوگ تو بڑی کھلی گمراہی میں ہے۔ اچھا، ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی اپنے مال میں سے غریبوں کا بھی مال رکھو، ان کو بھی حصہ دو، ان کو بھی کھلاؤ، کہتے ہیں ہم کیوں کھلائیں؟ جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک خزائن السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، ہم کیوں کھلائیں؟ اگر اس نے کھلانا ہوتا خود کھلایا تھا۔ اللہ نے اگر ان کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے، فقر و فاقے میں رکھنا ہے، محتاج و مسکین رکھنا ہے تو اللہ نے رکھنا ہے۔ بات ان کی لاجیکل ہے، بات ان کی لاجیکل ہے کہ بھئی اگر اللہ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آپس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال نہیں دیا، اس کا معنی تھوڑی اللہ تم سے ناراض ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا تھا، ان کے گھروں میں ہی فاقے ہوتے تھے، اور اللہ نے تم کو مال دیا تو اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ اللہ نے تو قارون کو بھی بہت مال دیا تھا۔ تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ بات ان کی لاجیکل ہے اعتراض، لیکن یہ اعتراض بظاہر لاجیکل ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہمیں یہ امانتاً دیا گیا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا یہ مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہی حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کھلاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے رہے ہیں کہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتے۔
ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے. مال اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کے ساتھ ہمیں انسینٹیو دے دیا کہ میرا دیا ہوا مال بھی تم خرچ کرو گے تو بھی اجر ملے گا. ورنہ اگر میں کسی کو کوئی چیز دوں, امانت رکھنے کو دوں, تو بھائی اس کے بعد تھوڑی ہے کہ وہ اس پہ خرچ کرے تو اس کو اجر بھی ملے گا اور میں معاف بھی کر دوں گا. میں تو کہوں گا میرا مال واپس کرو پورا کا پورا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خرچ کرو گے تو میں تم سے واپس بھی نہیں مانگوں گا, میں تمہیں اجر بھی دوں گا اور میں تمہیں اور دے دوں گا واپس. اور یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام خالی اس بات کا نام نہیں ہے کہ عبادات کریں آپ, بلکہ اسلام کے اندر لوگوں کا خیال رکھنا بھی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دعوت اور خدمت یہ ساتھ ہونی چاہیے. دعوت اور خدمت یہ ساتھ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, لوگوں کے کام بھی آتے تھے. پہلی وحی جب آئی اور اللہ کے نبی گھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ نے کیا کہا, کیسے تسلی دی, کلا واللہ یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو, اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی رشتے جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وقت تکسب المعدومہ, آپ محروموں کو کما کر دینے والے ہیں. اور آپ اچھی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور ہر اچھے کام میں حصہ ڈالنے والے ہیں. یہ سارے کام کیا ہیں؟ عبادات تو نہیں, یہ تو خدمت ہے. دعوت اور خدمت یہ دونوں ساتھ ہونی چاہیے. جب دعوت اور خدمت ساتھ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو مشنریز ہیں دنیا کے اندر, جو مشنریز ہیں, یہ مشنریز دعوت سے پہلے خدمت کرنے وہاں پہنچ جاتی ہیں. دنیا میں کہیں بھی زلزلے آ جائیں, طوفان آ جائیں, مشنریز وہاں پہنچ جاتی ہیں, لوگوں کو کھانے کھلاتی ہیں, لوگوں کو گھر بنا کے دیتی ہیں, بعد میں اپنا دین ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ اسلام کے اندر بھی دعوت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. لوگوں نے کیا کیا کہ اسلام کو الگ کر دیا, یعنی دعوت کو الگ کر دیا اور خدمت کو الگ کر دیا. اور یہی آج کا لبرل کہتا ہے کہ بھائی دین کی بات نہ کرو, میرا ذاتی مسئلہ ہے, خدمت کی بات کرو, تم لوگوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. ایسا نہیں, ہمیں اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہونا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا. حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کھلاؤ, کہتے ہیں ہم کیوں کھلائیں, جس اللہ نے ہمیں دیا ہے, اللہ چاہتا ہے ان کو کھلانا, اللہ خود دے دیتا, ہماری کیا ضرورت ہے اللہ کو. تو وہ انکار کر دیتے اور پھر وہ کہتے وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور پھر وہ کہتے کب آئے گی وہ قیامت, کب آئے گی وہ قیامت جس کا تم وعدہ کرتے ہو, کب آئے گی بھائی. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں ان کو نشانیاں بتا رہے تھے, اور جو ان کا دوسرا مسئلہ تھا, جو مکی صورتوں کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ آخرت, اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف بلا رہے ہیں کہ جو قیامت کی باتیں کرنے لگے, بتاؤ کب آئے گی قیامت جس کی تم باتیں کرتے ہو. اچھا, علماء نے لکھا کہ اس طریقے سے وہ بیسیکلی یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے قیامت حقیقت میں کب آئے گی, بلکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ پہ بڑے سوال کرتے ہیں, اس کا اچھا شیخ صاحب اس کا بتا دیں, شیخ صاحب اس کا بتا دیں, اچھا شیخ صاحب اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. پوچھو بھائی عمل کرو گے؟ عمل نہیں کرنا, باتیں کرنی, اعتراض کرنے. آپ تقریریں کرا لیں ان سے اسلامی موضوعات کے اوپر, سب سنا دیں گے آپ کو وہ, لیکن چچا عبدالرشید کہیں گے فجر میں تو آؤ, تو آئیں گے بھائی. وہ سب سے پہلے ہے, نماز سب سے پہلے ہے. اسلام کا سب سے پہلا اظہار اگر کوئی مسلمان کر سکتا ہے تو نماز سے کر سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تو یہ صرف باتیں, تو جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اسی اعتراض کرتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے, اچھا اس کے بارے میں بتائیے, اچھا اس کے بارے میں بتائیے, اچھا اس کے بارے میں بتائیے. کرنا کرانا نہیں ہے. جو کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ پہلے کرنا شروع کرتے ہیں, پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ سوال کرنے لگے, بلکہ مذاق تنزیہ طور پہ کہنے لگے وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کب آئے گی بھائی وہ قیامت جس کا تم وعدہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. اور نہیں انتظار کرو مگر ایک چیخ کا, ایک آواز کا, صیحۃ واحدہ, صرف ایک چیخ کا, ایک آواز کا, تاخذوہم, وہ تمہیں پکڑ لے گی, وہم یخصمون, اور تم آپس میں جھگڑے کر رہے ہوگے, آپس میں معاملات کر رہے ہوگے. یعنی قیامت جب واقع ہوگی تو حدیث میں آتا ہے
کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں گے، معاملات کر رہے ہوں گے، کوئی خریداری کر رہا ہوگا، کوئی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا اور کھانے کا نوالا اٹھا کے منہ کی طرف لا رہا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ نوالا منہ میں نہیں جا سکے گا. قیامت آ جائے گی، وہ سودا ختم نہیں ہوگا، سودا رک جائے گا. وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جو جھگڑے اب جو قیامت جن لوگوں پہ واقع ہوگی نا، وہ بدترین انسان ہوں گے، دنیا کے بدترین انسان ہوں گے جب اکثریت ایسے لوگوں کی ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھیں ہر جگہ جھگڑے ہیں، ہر جگہ بدماشیاں ہیں، ہر جگہ دو نمبریاں ہیں، ہر جگہ ایک دوسرے کا حق ماننا ہے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، یعنی جب وہ آواز آئے گی اور وہ پکڑ لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، انہیں اتنی مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی وصیت کر سکے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکے گا. آدمی چاہتا ہے نا، بڑے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ایک وقت آئے گا جب ذرا عمر 50 سال ہو جائے گی، 60 سال ہو جائے گی، تو پھر سب بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں گے دیکھو بیٹا یہ کس کے معاملات ہیں، یہ زمین اس کو دے دینا، یہ معاملات اس کو کر دینا، اس کی امانت یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، یہ اس کو دے دینا. یہ ساری چیزیں ہم اس وقت بتائیں گے. تو انسان تو انتظار میں ہوگا کہ ایک وقت آئے گا میں بٹھا کے سارے حساب کتاب معاملات سیدھے کر لوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ ان کو یہ استطاعت دی جائے گی، یعنی مہلت دی جائے گی کہ وصیت کریں، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا کے ان کو کہہ سکیں گے یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا. بلکہ ایک دم، اور یہ تو حقیقت بھی ہے، ہر روز کتنے ہی لوگ اس دنیا میں مرتے ہیں، سارے ہسپتال جا کر گھر والوں کو بتا کر 1 مہینے کی بیماری کے بعد تھوڑی مرتے. بعض لوگ رات کو سوتے ہوئے مر جاتے ہیں، بعض لوگ ایک دم گاڑی میں ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، بعض لوگ بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، دفتر میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، مہلت نہیں ملتی. اور انسان کی قیامت تو اس وقت قائم ہو جائے گی جیسے اس کا انتقال ہو جائے گا، اب تو کوئی مہلت نہیں ہے اس کے پاس. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو یکایک اچانک وہ اپنی قبروں میں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہوگی. کیونکہ قیامت والا دن جب ہوگا لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب کے پاس ایک ہی جگہ ہوگا پہنچنے کی، میدان محشر. قبروں سے نکل کر سب اسی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیں گے کہ اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے یہ کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھا دیا. مرقد کہتے ہیں آرام گاہ کو. تو جو قبر ہوگی وہ آرام گاہ تو نہیں ہوگی. اور قیامت کا دن جو بھاری ہوگا وہ اصل بھاری ہوگا کفار کے اوپر. تو یہاں علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ استعمال کیا من بعثنا من مرقدنا، اس کا کیا معنی ہے؟ کفار کو تو آلریڈی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہوگا، سانپ، بچھو، ڈنڈے سب پڑ رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے ان کو. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں مرقد ہماری آرام گاہ سے ہم کو اٹھا دینا؟ جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے نا تو اپنی قبر کے عذاب ان کو چھوٹے لگنے لگیں گے. اب ان کو اپنی وہ قیامت نظر آ جائے گی جس دن حساب کتاب ہوگا، جہنم ہوگی، سورج انسان کے اوپر ہوگا. اس دن کی ہولناکی وہ دیکھ کے گھبرا جائیں گے، کہیں گے وہ جگہ اچھی تھی جہاں بچھو کاٹ رہے تھے، وہ بچھو، وہ سانپ اگر زمین میں ایک پھونک مار دے یا تھوک پھینک دیں تو شاید زمین میں فصلیں اگنا بند ہو جائیں. ان کو وہ عذاب کم لگے گا، اور پھر وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، قیامت قائم ہوگی. وصدق المرسلون، رسول سچے تھے، جو رسول ہم سے بات کرتے تھے تو رسول اچھے تھے، سچے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور نہیں ہوگا مگر ایک آواز اور یہ سب ہمارے پاس جمع کر دیے جائیں گے، میدان معاشر میں جمع کر دیے جائیں گے. ابھی ہوتا ہے نا کسی جگہ اگر فائر الارم بج جائے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک دم الارم بجنے شروع ہو جائے، لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، دفتروں سے، بلڈنگوں سے باہر نکل کے جمع ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے آگے پیچھے کیا، بھاگو ایمرجنسی ہو گئی ہے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اور یہ بات ہو رہی ہے سور کی، کہ جب اس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ
سب نکل پڑیں گے، جیسے فائر الارم بج گیا اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان معاشر میں جا کر جمع ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پس اس دن لا تظلم نفس شیئا، کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تجزون، اور بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو تم اعمال کرتے تھے دنیا کے اندر. یعنی اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی کسی کے اوپر ناحق اپنا حق ثابت نہیں کر سکے گا. اور اس دن جو اعمال ہم نے کیے ہوں گے اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں دے دیا جائے گا. اور اس دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ایک روایت کے اندر کہ ایک بکری نے اگر دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس سینگ کا بدلہ بھی لیا جائے گا. تو کہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں، کسی کا مذاق اڑا لیں، کسی کی غیبت کر دیں. ویسے تو دنیا میں بھی لوگوں کے پاس سینگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. وہ چھلنی کرتا ہے نا اپنی باتوں سے ایک دوسرے کو، اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو جب ہم کسی کو دنیا میں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں نا تو سینگ ہی مار رہے ہوتے ہیں اپنے. اور اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ایک بکری نے اگر دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا، وہ بھی برابر کر دیا جائے گا. ظاہری بات ہے بکری کا تو حساب نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، لیکن یہ مثال اس لیے پیش کی گئی کہ اس حد تک اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر لیں گے لوگوں سے، اس حد تک ہمارے جو معاملات ہیں ان کی جانچ پڑتال ہوگی اور اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن سرخروب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ محشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو مومنین ہوں گے اور جنتی ہوں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.